وراثت کا مسئلہ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، پہلے میرے دادا کا انتقال ہوا، پھر دادی کا، اور کچھ سال بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ دادی کا صرف ایک گھر تھا، میرے ایک چچا اور 3 پھوپھیاں ہیں۔ پھوپھی لوگ امیر ہیں، ہم غریب ہیں۔ جب سب پھوپھیاں زندہ تھیں تب ان لوگوں نے گھر کا حصہ معاف کر دیا تھا، تو کیا اس گھر کا حصہ صرف میں اور میرے چچا رکھ سکتے ہیں؟ پہلے دادا کا انتقال ہوا، پھر دادی کا، کچھ سال بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہاں، تو وہ ساری وراثت جو ہے وہ پھر تو ٹرانسفر ہوگی اولاد میں، کیونکہ بار چچا پھوپھیاں میں ہوگی۔ دیکھیں، جب پھوپھیاں زندہ ہیں، انہوں نے گھر کا حصہ معاف کر دیا نا، تو خوب سمجھ لیں، وراثت کے مسئلے میں یہ بات خوب سمجھ لیں کہ معاف کرنا ہبہ کہلاتا ہے، یعنی گویا پھوپھیوں نے اپنا گھر آپ کو دے دیا، یہ مطلب ہوگا۔ تو جب بھی کوئی چیز ہبہ کی جاتی ہے، گفٹ کی جاتی ہے، تو جب تک اس میں قبضہ نہ ہونا وہ گفٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ خوب سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ جو چیز تقسیم کے قابل ہو، یعنی ڈیوائیڈ کرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، تو اس میں ہبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کو ڈیوائیڈ نہ کر دیا جائے۔ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ جیسے ایک گھر ہے، اتنا بڑا گھر ہے کہ وہ اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 یا 3 حصوں میں، جن کو بھی آپ گفٹ میں دینا چاہ رہے ہیں، تو وہ پھر بھی رہنے کے قابل رہے گا۔ تو وہ گھر جب ہبہ کیا جائے گا نا 2-3 افراد کو، تو ڈیوائیڈ کر کے دینا پڑے گا، یعنی پورشن کہ بھئی یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے، یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے۔ تو جب تک اس طرح ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہبہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اب اگر وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ آپ کی پھوپھیوں نے کہا کہ ہم نے یہ اپنا حصہ معاف کر دیا، اور وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا ممکن تھا، یعنی تقسیم کے بعد بھی وہ رہنے کے قابل رہتا کہ الگ الگ فیملیاں اس میں رہ سکتی ہیں، تو پھر صرف اتنا کہنے سے وہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ ابھی بھی پھوپھیوں کا ہی ہے، جب تک وہ اس طریقے سے نہیں دے دیتی، قبضہ نہیں دے دیتی اور ڈیوائیڈ نہیں کر دیتی۔ لیکن اگر وہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ڈیوائیڈ کے قابل نہیں، جیسے فلیٹ ہوتے ہیں یا چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ان کو اگر 2 پارٹ میں آپ کر دیں تقسیم، تو پھر وہ کسی کے بھی استعمال کے قابل نہیں رہتا، یا 3 پارٹ میں اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں، تو وہ جو یعنی قابل تقسیم ہی نہ ہو، تو پھر اس میں زبانی کہنے سے کہ بھئی میں اپنا حصہ مجھے اس میں نہیں چاہیے، میں دستبردار ہو جاتی ہوں، تو پھر یہ کہنے سے وہ اس حصے سے دستبردار ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر اس میں ان کا وراثت کا حصہ نہیں رہتا۔ اب وہ گھر کتنا بڑا تھا یہ آپ ہی بہتر جانیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نے یہ انڈیا سے مسئلہ پوچھا ہے نا، تو آپ وہاں دارالفتہ سے رجوع کریں اور پوری ڈیٹیل بتائیں، دارالعلوم دیوبند سے یا مظاہر علوم سے، یا کوئی بھی آپ کے قریب میں کوئی مفتیان کرام ہو کہ آپ جس شہر میں رہتی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ ان سے پوری ڈیٹیل لکھ کے فتویٰ لے لیں اس بارے میں۔